أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے امانت دار تاجر کی فضیلت کے حوالے سے حدیث انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی اس کا ذکر تو تھا، لیکن آج بہت کلیئرلی آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیب نفسہ احد المتصدقین۔ سبحان اللہ، کہ امانت دار امانت دار اور دیانت دار تاجر کو صدقہ کرنے والوں جیسا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، بیسیکلی یہ امانت داری، دیانت داری اور مالی معاملات میں اخلاص کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے، بلکہ معاملات کی درستگی کا بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ اپنے تمام فرائض انجام دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں عظیم اجر کا مستحق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیں، جب بھی امانت کا لفظ آپ سنتے ہیں، آپ کے دماغ میں پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ امانت کیا ہوتی ہے؟ کیا آتا ہے دماغ میں سب سے پہلے؟ جلدی سے لکھیے۔ پہلا لفظ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے امانت کا سننے کے بعد، لفظ بتائیے جلدی سے۔ کیا ہو گیا آج رسپانس سب لوگوں کا اتنا ویک ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ امانت کا لفظ سن کے پہلی جو چیز حفاظت، اچھا، اور دیانتداری، ٹھیک ہے۔ کس کی چیز؟ اچھا ٹھیک ہے، کسی کی چیز۔ امانت یقیناً جو ہے نا، وہ امانت کا لفظ سن کے نا سب سے پہلے دماغ میں لوگوں کے ایک چیز آتی ہے، پیسہ، ٹھیک ہے۔ یعنی امانت کو ہم نے صرف پیسوں کے ساتھ جوائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی سے امانت کی بات کی جاتی ہے نا، تو مال و دولت یا کوئی چیز کسی نے کسی کے پاس رکھوائی ہو تو بس وہی امانت ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ تو امانت صرف پیسوں یا مال کی حفاظت کا نام تو نہیں ہے نا۔ امانت میں شامل ہیں مال و دولت، پھر کسی کے راز، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ، آپ اگر کسی عہدے پر ہیں وہ، پھر آپ اگر کسی بڑے منصب پر ہیں، وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے، اولاد کی تربیت یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم پر عمل کرنا بھی آپ پر امانت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علم اس لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ بس آپ کو ڈگری مل جائے، بلکہ آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو امانت کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے، لیکن ہم لوگ اسے صرف پیسے تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم امانتیں حقداروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم صرف پیسے کی یہ بات کریں، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، تو جو آج کا دور ہے، سبحان اللہ، مہنگائی کا جو عالم ہے، مہنگائی ماشاءاللہ آسمان کو چھو رہی ہے، تو اس دور میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کسی بھی انسان کے سامنے اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں، اسکول میں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے بچے جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب اپنے بچوں کی وہ حالت دیکھتے ہیں نا، تو وہ اکثر ماں باپ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، امانت داری چلی جاتی ہے ان کی۔
کس لیے؟ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے. حالانکہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے. کون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں؟ تو یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ان ضروریات زندگی پر صبر اور حکمت و دانائی سے کام لیتے ہیں، صبر شکر کرتے ہیں، ان کو اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا پھر جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں، آپ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے اپنے بچوں کی وقتی بھوک تو مٹا پائیں گے شاید، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈال رہے ہیں. اور کوئی بچہ مجھے بتائیں جب حرام کھائے گا تو پھر اعمال کیسے کرے گا؟ وہ بڑا ہو کے یا چھوٹا ہی من اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ وہ بھی پھر حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس کی رغبت ہی حرام کی طرف ہے، اس نے کھایا ہی حرام ہے، وہ پلا ہی حرام پہ ہے. حرام کھانے والوں کی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، پرورش حرام سے ہوئی ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ذرا سوچیں، کہیں ہم نے حرام کے لقمے تو نہیں کھائے؟ آج ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، شاید اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. تو کہیں ہم نے حرام کے لقمے تو نہیں کھائے؟ کہیں ابھی بھی ہم حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ رسپانسبلٹی ساری مردوں کی نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے. چاہے آپ اس کی بیوی ہیں، چاہے آپ ان کی بیٹی ہیں، چاہے آپ ان کی والدہ ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے مردوں کی جو کمائی آ رہی ہے اس کو دیکھیں وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ حرام ہے یا حلال ہے. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو گھر سے ہی کرنا ہوتا ہے نا، گھر سے ہی شروع کریں. لوگوں کو باہر ہم اچھی تعلیمات دیں اور اپنے گھر کا ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے گھر کے مرد کہاں سے کما کے لا رہے ہیں، کسی دوسرے کا پیسہ تو نہیں ہڑپ کر رہے، کسی نے ان کو امانت پکڑائی ہے اور کہیں وہ امانت میں خیانت کر کے ہمیں اچھے برانڈڈ کپڑے تو نہیں دلوا رہے. وقتی آپ کو خوش کرتے ہیں لیکن آپ کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری ایز اے عورت یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو الرٹ کریں. ہم ایسی احادیث خود تو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو اب یہ جو حدیث میں نے ابھی کچھ سنائی، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب. اٹ مینس یہ سفر کی حالت میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس لیے سفر میں جب آپ ہوں آپ بھی دعا کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ عاجزی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان حرام کمائی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ پھر دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہمیں یہ حدیث سکھا گئی. تو اگر ہمیں کوئی امانت دے اور ہم حقدار تک وہ امانت نہ پہنچائیں بلکہ خود وہ مال رکھیں تاکہ ہم اپنی آسائشیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو یاد رکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ حرام، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگر ہم اس حدیث میں آئیں، یہ جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، امانت دار اور دیانت دار تاجر کو صدقہ کرنے والوں کا اجر ملتا ہے، تو اس حدیث میں تین اہم صفات بیان ہوئی ہیں خزانچی کی، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، وہ مال میں خیانت نہ کرے، ایک روپیہ بھی ناجائز طور پر استعمال نہ کرے، اپنے فائدے کے لیے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکم کے مطابق کام کرے، یعنی جو اسے بتایا گیا ہے، جہاں خرچ کرنے کا کہا گیا ہے وہیں خرچ کرنا چاہیے نا، اپنی مرضی نہ چلائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ کسی مسکین کی مدد کر دینا،
لیکن آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو کسی مسکین کی بجائے کوئی اور ایسا انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اس پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس پیسے کو یہاں پہ لگائیں گے تو زیادہ اجر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے زیادہ ضرورت ہے اس انسان کو، تو بجائے اس کے میں کوئی مسکین ڈھونڈوں، میرے سامنے موجود ہے میں اس کو دے دوں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، بے شک اس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو اجر زیادہ ملے گا، جب تک آپ کسی دوسرے سے اجازت نہیں نہ لے لیتے، آپ وہ پیسہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر میں لگائیں، آپ مسجد کی تعمیر میں ہی لگائیں گے۔ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ اس پیسے سے کنواں کھدوا دے، تو اس کو آپ پانی میں ہی لگوائیں گے۔ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ کسی غریب فقیر کی مدد کر دیں، آپ اسی جگہ پہ استعمال کریں گے۔ یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس جب کوئی پیسے دیتا ہے، اسپیشلی باہر کے ملکوں سے لوگ پاکستان یہاں بیٹھے لوگوں کو پیسے بھیج دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ استعمال کر دینا، یا زکوٰۃ جیسے بھیجتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہمارا دل جہاں چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں بڑا بننے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کی نظر میں بڑے ہو جائیں، ہماری عزت ہو جائے، اور جہاں اس بیچارے نے کہا ہوتا ہے وہاں ہم خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ خالی پیسہ کھا لینا اس میں سے امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی انسٹرکشنز کے باوجود کہیں اور جگہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے، جہاں کوئی کہہ رہا ہے وہاں خرچ کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے ضرورت ہے تو پھر آپ پہلے اجازت لے لیں، یا پھر آپ جب اس سے پیسے لے رہے ہیں نا، آپ اس سے یہ اجازت پہلے لے لیں کہ آپ نے مجھے یہ پیسے تو دیے ہیں اس کام کے لیے، لیکن اگر مجھے کہیں اور ضرورت لگے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ اگر تو آپ کو اجازت دیتا ہے تو ضرور کیجیے، نہیں دیتا تو پھر آپ پر امانت ہے یہ، اس کو اسی جگہ پر لگانا۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ خوش دلی سے کام کریں۔ دیکھیں دل میں بوجھ نہ محسوس کریں۔ بعض اوقات خود ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی کام دے دینا سوشل ویلفیئر کا، تو ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب ہم اتنے مصروف ہیں، ہمارے دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اب ہم کہاں کسی مسکین غریب کو ڈھونڈیں، کہاں اتنا وقت نکالیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا دل تنگ پڑ رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کام ہوگا جو ہم کریں گے اس تنگ دلی کے ساتھ، دل پر بوجھ رکھتے ہوئے، اس کا ہمیں کیا ہی اجر ملے گا جو یہاں پر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کام کریں تو دل کی خوشی سے کریں، بہت سمجھ کے نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ احسان نہ جتائیں۔ جب ہم کسی کا کوئی کام کرتے ہیں نا، احسان بہت جتاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی دی گئی امانت کو آگے پہنچا دیا تو ساری زندگی بس پر احسان ہی جتاتے رہتے ہیں، حالانکہ احسان تو میں کہتی ہوں اس بندے کا ہے، احسان تو ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں چنا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی اور کو پیسے دے دے اور کہہ دے کہ تم دے دینا، تو اس کو اجر ملے گا نا، ہمارا اجر تو مائنس ہو گیا، ہمارا نہ پیسہ لگ رہا ہے نہ ہماری محنت لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ پیسہ چلا جائے، تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ۔ اور جو انسان اسے بھی بوجھ محسوس کرے یا اس کے بعد دوسروں پر احسان جتائیں، تو میں کہتی ہوں یہ تو پھر اس خوش نصیبی کو وہ خود ہی دور کر رہے ہیں اپنے سے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی کام کریں کیسے کرنا ہے؟ اچھی نیت سے کرنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا ہے، اور سیکنڈلی احسان نہیں جتانا ہے۔ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں نا تو خدمت کو عبادت سمجھ کے کریں، بہت سمجھ کے نہ کریں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ امانت داری کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب نے پڑھا، سیرہ پڑھی ہے نا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین۔ ایون کے دشمن بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کر جاتے تھے۔ تو اگر ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں بھی تو ان کی اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے نا، صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی خاطر کیا کرنا ہے؟ لوگوں پر احسان نہیں جتانا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، اور نیک نیتی سے پاس کرنی ہے چیزیں آگے۔ اگر ہماری نیت رب کی رضا ہو جائے نا تو پھر ہمارے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، کس کا؟ ہمارے رب کا۔ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے ہم اس کو پاس آن کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں؟
کہ چیزیں ایسے پوری پوری پہنچا دیتے. کیسے؟ اچھا آپ کو کسی نے پیسے دے دیے، اب آپ کو ہے ڈر کہ اگر کسی کو پتا چل گیا نا کہ میں نے آج یہ چیز کھائی ہے یا پی ہے تو ان کو شک ہو جائے گا کہ کہیں میں نے ان کے پیسے تو نہیں استعمال کیے. تو کیا اسی طرح سے آپ کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں لوگوں کے آس پاس کے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہ امانت پوری ادا کر دیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں، اس خوف سے ادا کی گئی امانت اور جو رب کی رضا کی خاطر ادا کی گئی امانت، ان دونوں کے اجر میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ تو کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، نیت بدلنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نیت نہیں کرنی آتی ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، جب ان کے ساتھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم پہلے بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نیت ہی نہیں کی کہ ہم اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے سارے اعمال پھر ضائع ہو گئے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سکھا رہا ہے ہمیں اپنی نیت درست کرنا؟ کون سکھاتا ہے؟ ہمارا یہ دین سکھا رہا ہے. جو لوگ دین پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ نیت کرنی پڑتی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو دل میں نیت کیجئے کہ میں یہ کام کس کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، لوگوں کے لیے یا پھر اپنے رب کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ امین الامہ، یعنی اس امت کا امین، وہ کس صحابی کا لقب ہے؟ کسی کو پتا ہے تو بتائیں. ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے نا، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی. سبحان اللہ. انتہائی امانت دار تھے، متواضع تھے، بہادر تھے. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین مقرر کر لیتا. سبحان اللہ. تو اسی بے مثال امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ امین الامہ، یعنی امت کا امین قرار دیا. تو اب ان کا نام ہم کس وجہ سے لے رہے ہیں آج تک؟ امانت کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو، نہیں دنیا میں نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یعنی اللہ کے ہاں ہمارا نام ہو، ہمارا مقام ہو، تو امانت میں خیانت نہیں کرنی. کیونکہ جو خیانت ہوتی ہے نا، اس کا تو بہت سخت گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. تو خیانت کی جیسے میں نے بتایا مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. دفتری وقت ضائع کرنا، ادارے کا مال ذاتی استعمال میں لے آنا، چندے میں مکسنگ کر دینا، وقف کے مال میں خیانت کرنا، وراثت میں دھوکہ دینا، یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں. کسی کے راز فاش کر دینا. تو کیا ہے، یہ حدیث صرف خزانچی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے. ایک اسکول کے ٹیچر کے لیے بھی ہے، قرآن کے معلم کے لیے بھی ہے، اداروں کے ملازمین کے لیے بھی ہے، سارے جو سوشل ویلفیئر کے بنے ہوئے ہیں، آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں. ایون کہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن والدین اولاد کی تربیت میں امانت دار ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور بیوی گھر اور بچوں کی نگہبان ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں بہت سارے پہلو نظر آ رہے ہیں اس ایک حدیث میں. اور اس حدیث کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر عطا کرنے میں بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. امانت دار اور دیانتدار تاجر کو صدقہ کرنے والوں جیسا اجر ملتا ہے. تو ایک شخص نے صدقہ کیا، دوسرا اسے مستحق تک پہنچانے والا بنا، اور تیسرا اس کام میں مددگار بنا، تو سب کو اجر مل گیا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کسی کام پر مقرر ہوں، بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ میں امانت کو صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ احساس ذمہ داری ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. امانت داری اگر ہم اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. دیکھیں اگر آپ امانت دار ہیں نا، تو لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کی عزت بڑھتی ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے، صدقہ کرنے والوں کے اجر میں شمولیت ملتی ہے. اس حدیث نے ہمیں بہت کچھ سکھایا.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ امانت کو عبادت سمجھیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، مالی معاملات میں مکمل دیانت اختیار کریں۔ تیسری، دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ چوتھی، ذمہ داریوں کو خوش دلی سے انجام دیں۔ اور پانچویں، کہ صدقہ اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور چھٹی، کہ خیانت اور دھوکے سے بچیں۔ اور آخری، اللہ کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی امانت داری، دیانت داری اور اخلاص کے ساتھ اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔